شفیع صاحب اب یہاں پہ ایک سوال جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو بھی ڈسپلیسمنٹس ہو رہی تھی اس کی بہت بڑی وجہ موسم ہے اور یہ ہر سال ہوتی ہیں، لیکن اس کو اس بارے میں ڈال دینا کہ جناب چونکہ وائڈ اسپریڈ ایک آپریشن ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اختیار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آپریشن جو ہوتا ہے اس میں ٹینک آتے ہیں، اس میں بختر بند گاڑیاں آتی ہیں. آپ نے کوئی ٹینک، بختر بند گاڑیاں، ہیلی کاپٹرز اس ایریا کے اندر دیکھے ہیں ابھی تک کیا؟ منصور صاحب، یہ جو ڈسپلیسمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر سال ہوتی ہے، جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ اکثر جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک باڑہ میں ہوتا ہے، ایک اوپر تیرا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو لاک لگاتے ہیں اور اپنے ایک بندے کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں اور وہ نیچے آ جاتے ہیں. وہ اپنے گھر کا ساز و سامان ساتھ نہیں لے کے آتے. یہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو 17,000 فیملیز ہیں، یہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ اپنے چارپائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ جبری انخلا ہے. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ آپریشن کی وجہ سے ہے. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ فیڈرل حکومت کی جو ایک سوچ ہے، جس طریقے سے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کر دیا گیا، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ نارمل ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے شفیع صاحب، میں دوبارہ میرا سوال، آپ نے کیا وہاں پہ کوئی ٹینک دیکھے ابھی تک؟ منصور صاحب، یہ ہم 20 سال سے وہاں پہ ٹینک بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ڈرون حملے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ملٹری آپریشنز بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ قبائلی علاقوں میں فوج بھی موجود ہے. تو یہ 20 سال سے وہاں پہ موجود ہے. ان کے لیے بہت بڑی ٹینکس کی یا ٹروپس کی جو میں سر یہ دیکھیں، اب یہ ابھی منیب صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب آپریشن راہ راست ہوئے یا آپریشن ضرب حزب ہوئے، یہ سارے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، کور کیے ہوئے ہیں بطور جرنلسٹ. جب اس طرح کے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پوری جو ہے وہ کمپنیز وہاں پہ موو کی جاتی ہیں. کیا آپ نے اس قسم کے وہاں پہ ایکوپمنٹس دیکھے ہیں؟ کیا وہ دیکھا ہے آپ نے؟ منصور صاحب، وہاں پہ پہلے سے پاک فوج موجود ہیں. وہاں پہلے سے، کیا آپ کو علم میں نہیں ہے کہ ڈرون حملے وہاں پہ ہوتے تھے؟ وہاں تو گن شپ ہیلی کاپٹر وہاں پہ نارمل بات ہے. یہاں وہ پہلے سے ساری چیزیں وہاں موجود ہے. ان کی ٹروپس کو آگے لے کے جانا ہے یا وادی تیرا میں لے کے جانا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. قبائلی علاقوں میں پچھلی 20 سال سے موجود ہے. اچھا چلے، میں آپ کا ایک ویسے پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. آپ کو آئی بی ایس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کو تو چلے آپریشن سے مسئلہ ہے نا، آئی بی ایس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں پہ دہشت گردوں کو ہنٹ کرنے کے لیے اگر کیا جائے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دہشت گردوں کو نشانہ بنانا چاہیے، دہشت گردوں کو بالکل ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن دہشت گردی کی آڑ میں سیویلین کو شہید کرنا، وہ اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر وہ کس طرح سر آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ اگر ظاہری بات ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، انٹیلیجنس آتی ہے ایک چیز کی کہ جناب اتنے لوگ، اتنے دہشت گرد، انٹیلیجنس کریکٹ ہونی چاہیے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں علاقہ نہیں خالی کروایا جاتا. سوال وہی ہے منصور صاحب، جس دن پہلے دن انخلا شروع ہوا تو اس دن فیڈرل حکومت کے در تھی، وہ آتے پریس کانفرنس کرتے اور ہمیں کہتے تھے. آپ چونکہ 3 دفعہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں، میں کل سے پوچھ رہا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا. یہ اختیار صاحب ابھی جواب دیتے ہیں نا، آپ کے ساتھ بیٹھے میں، بڑا کلیئر کٹ آپ نے سوال کر دیا. اختیار صاحب گو ہیڈ پلیز آنسر دس. دیکھیں جی، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ 3-4 دن والی بات جو ہے نا، یہ بڑی سڑی ہوئی بات ہے. آپ 3-4 مہینے پہلے کی بات کریں. 3-4 مہینے پہلے سے آپ نے سارا پروگرام بنایا ہوا تھا. میں پھر کہوں گا، اب یہ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، شفیع جان صاحب ہمیشہ جو ہیں یہ پرسنل اٹیک بھی کر جاتے ہیں. اس دن ایک شو میں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اپنے ترجمانی سے لگتے ہیں کہ آپ پشتون بھی نہیں ہیں. اب میں ان سے سرٹیفکیٹ لوں گا کہ میں پشتون ہوں کہ نہیں ہوں. میں پشتون قوم کی لڑائی لڑتے لڑتے میں 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. یہ مجھے بتائیں گے کہ میں پشتون ہوں کہ چلے سر، وہ تو اب نہیں ہو رہی نا بات. خان کے علاوہ کوئی پشتون صاحب یہ تو بات نہیں ہو رہی نا. کوئی جواب نہیں آئے گا منصور صاحب، جواب نہیں آئے گا میرے سوال کا. آپ کو سمپل جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کو آپ کی بات کا جواب دینا بھی بڑا ضروری تھا کہ یہ آپ مت سوچیں کہ ایک آپ کی جماعت ہے تو دوسری کوئی جماعت نہیں ہے، ایک آپ پشتون ہے تو کوئی دوسرا پشتون نہیں ہے. وہ میرے شو میں تو اختیار صاحب ایسی کوئی بات نہیں، جو کیا ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. کل کو اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ آپ پشتون ہی نہیں ہے، میں آپ کے لیڈر کو بھی نہیں مانتا ہوں کہ وہ پشتون نہیں ہے. تو سر یہ ساری چیزیں جو ہے سر، نہ میرے پاس مت کریں، فیکٹس اینڈ فگرز پر آئے. میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ محب وطن کا، نہ 4 مہینے سے
تو اگر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو کسی کو آپ سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے رہا ہوں. ہاؤ کم یو کین سے کہ وہ پٹھان ہے وہ نہیں ہے, پشتون ہے وہ نہیں ہے. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کا لیڈر بھی پشتون نہیں ہے. ارے نہیں چھوڑے نا, یہ میرا ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. مت کریں ایسی بات. منصور صاحب میرا سوال کا جواب نہیں آ رہا, آپ کے سوال کا جواب نہیں آئے گا. پہلے دن بیٹھ جاتے ہیں, ہم ایکسپوز کر دیتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں آپ نے آن بورڈ نہیں لیا تھا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ کسی میٹنگ میں جرگے میں نہیں بیٹھا تھا. آپ کے پاس وفاق کا کوئی سرکاری بندہ نہیں بیٹھا تھا, کوئی سیکٹری فیڈرل سے نہیں آیا تھا جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اس چیز کے ساتھ ایگری کرے کہ آپ لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کرے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ایسی کارروائیاں مال بنانے کے لیے کی جاتی ہیں, اور اب میں اس کی دلیل میں یہ بات کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا, اس سے پہلے انہوں نے بات کی کہ یہ لوگوں کو ڈسپلیس کر کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. بکاخیل کا انہوں نے نام لیا. میں بتاتا ہوں اختیار صاحب پہلے سوال کا جواب دے دیں جو وہ پوچھ رہے ہیں. منصور صاحب میرے سوال وہی کھڑا ہے. آپ نے جب نقل مکانی شروع ہوئی نہیں آئے گا, 4-5 دن کے بعد پولیٹیکل مائلیج کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. سر ایٹ دا مومنٹ ہمیں جب پتا چلا کہ آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں, اور لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا, لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی, جب ان کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تب اس وقت ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ دیٹ از دا سول ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیسیژن میڈ اینڈ ٹیکن بائی دا پروونشل گورنمنٹ. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. منصور صاحب پہلے دن آ جاتے, پریس کانفرنس کرتے, یہ کسی مسہیپ کا انتظار نہ کرتے. اللہ نے کوئی مسہیپ نہیں ہوا. آپ اپنی باری پہ بول لیجئے شفیع. میں منصور صاحب کے ساتھ آپ اپنی میری باری میں مت بولیے, آپ اپنی باری پہ بول لیجئے, بہتر ہے آپ اپنی باری پہ بات کریں. آپ کو پتہ لگ گیا ہے سوال کا جواب کیا چیز والے کے پاس نہیں ہے. اب جو ان کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں, اب یہ بالکل لے آئیں, ہوائیں اڑنے لگی ہیں. بکاخیل کی ریکارڈ لیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو باہر نکال کے روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر ان کا پوچھتے نہیں ہیں. جی منصور صاحب, this is an authentic document I am having and holding in my hand. یہ کہتا ہے internally displaced persons کے لیے an additional rupees 117.166 billion has been provided to Khyber Pakhtunkhwa over the years to support internally displaced persons. 117 ارب روپے ہم نے ان کو بکاخیل کو کتنے دیے کے لیے دیے ہیں. منصور صاحب یہ پتہ کریں بکاخیل کے لیے کتنے دیے ہیں. اب ضرب عذب کے جو وہاں پہ لوگ ہمارے یہاں پہ تو ایک منٹ سر, اختیار صاحب ایک منٹ, اختیار صاحب ایک منٹ, 20 سال سے ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. میرا نقصان کتنے بلین ڈالرز کا ہوا ہے. میرے تو ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. آپ مجھے 100 ارب روپے دے رہے ہیں. وہ یہ اسٹریٹ موومنٹ پر لگاتے ہیں, ریلیوں پر لگاتے ہیں. سمپل سا کویسچن ہے, بکاخیل کے مقام پہ جو میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے فیڈرل حکومت نے کتنے ارب روپے دیے ہیں. انہوں نے خود بکاخیل کا ذکر کیا ہے. کس چیز کے بارے میں, کس چیز کے بارے میں, کے مقام پہ ضرب عذب کی اوورآل ساری ڈیٹیل کوئی سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. میرے پاس پختون قوم کو ذلیل کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پشتون قوم کو جتنا ذلیل آپ نے کیا, آپ کے لیڈر نے کیا, آپ کی حکومت نے کیا, خدا پوچھے گا تم لوگوں, اللہ پوچھے گا تم لوگوں کو, اللہ پوچھے گا, قیامت کا دن بھی آئے گا. پٹھان قوم پشتونوں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے. ایک دن میں منصور بھائی, ایک دن پشتون قوم مڑ کر آئے گی اور ان کے کپڑے پھاڑے گی. وہ دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, قیامت کا دن ہوگا.